السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے نزدیک اس دنیا میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، اور لوگ قرآن پاک کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کیا کریں گے، اور اسلام پر عمل کرنے والے پر لوگ تعجب کریں گے اور اسے نیا سمجھیں گے۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے، اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، مگر دنیا آپ کو آپ کا دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو، مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ جس شخص کے سر میں درد ہو، اسے چاہیے قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل آیت 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے، اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہو تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے تنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت و پریشانیاں آتی ہیں۔ اپنے بچوں کو چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک رکھا کرو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا ہے، پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے بازار سے تحفہ لے کر جاتا ہے، وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ اور تحفے لڑکوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو۔ پیٹ کے بل مت سویا کرو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جانتا، وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے
تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا